اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جاسیہ۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ نازل ہوئی ہے، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب من اللہ تعالی کی طرف سے، اور وہ اللہ کی ذات کون ہے جو عزیز اور حکیم ذات ہے۔ یہاں سے جو بات اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آپ کو کہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کتاب کتاب کتاب، ہماری پیچھے سورہ دخان میں بھی کتاب، اور المیہ یہ ہے کہ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتاب کی صورت ہی نہیں تھی اور اللہ اسے کتاب کہہ رہے ہیں۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کو اور مجھ کو کتنا زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ہم کو کتنا غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک دلیل ہو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے جو عزیز حکیم ذات کی طرف سے ہے۔ ان فی السماوات والارض، اور اس کتاب پر اگر تمہیں یقین نہیں آتا، یہ کتاب تمہارے اگر دل میں نہیں اترتی، تو تم اگر اللہ کے وجود کا یقین کرنا چاہتے ہو تو آسمان زمین کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ لآیات للمؤمنین، وہاں بھی مومنوں کے لیے اللہ نے گہری نشانیاں رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھے تو آسمان زمین اور درمیان میں کوئی اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اسے نہیں نظر آتی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی بات افضل ہوگی ہر بات پر، کہ مومنین کے لیے زمین و آسمان میں بھی اللہ نے اتنے نشانیاں رکھی ہیں کہ بندہ اس بات کو ماننے پر پوری طرح سے اگری ہوگا کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب کہہ رہی ہے کہ وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں بھی، وما یبث من دابہ، اور جو پھیلایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چلنے پھرنے والا، ان میں بھی آیات لقوم یوقنون۔ ان تمام چیزوں میں بھی جب تم اللہ کی مخلوق کو بھی دیکھو گے، اپنے آپ کو بھی دیکھو گے، تب بھی تمہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے کہ اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے گہری نشانیاں موجود ہیں۔ واختلاف اللیل، رات اور دن کے ہیر پھیر میں بھی، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے کوئی رزق، وہ بھی پورا عطفہ جائے گا، ان میں بھی گہری نشانیاں ہیں۔ فأحیا بہ الارض بعد موتہا، پس زندگی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، اس زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ وہ بھی تم ڈیمو دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو پانی سے کس طرح سے زندہ کرتے ہیں، اس کا تمہیں ثبوت اللہ دیتے ہیں کہ تم اپنے جی اٹھنے پر ایمان لے آؤ۔ وتصریف الریاح، اور تصریف یعنی یہ جو گردش ہے، آنا جانا ہے کس کا؟ ہواؤں کا، اس میں بھی آیات لقوم یعقلون، اس میں بھی گہری نشانیاں ہے عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں بات غور سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ زمین آسمان میں بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے جو سب جانور انسان چلنے پھرنے والے پھیلائیں، اس میں بھی انسان کو یقین کی حد تک وہ پہنچ جائے گا کہ اللہ کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اور جو رات دن آتا جاتا ہے، اس کو بھی اگر غور کرو کہ آسمان سے کیسے پانی اللہ رزق کے طور پر اتارتے ہیں، اس میں بھی، ان ہواؤں کی گردش میں بھی آیات لقوم یعقلون، یہ بھی عقل والوں کے لیے بڑی بڑی گہری نشانیاں ہیں۔ تو آپ کا اور میرا کہنا شاید لوگوں کے دل میں اترے گا نہیں، کیونکہ وہ کہیں گے اس میں کیا نشانی ہے۔ لیکن آج انسان کی تحقیق، انسان کا علم، انسان کا وجود، اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو خاص بتایا کہ وہ جو زمین کو کس طرح اللہ تعالیٰ اس پانی کے ساتھ زندگی دیتے ہیں۔ اب جناب آپ نے غور کرنا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آیا ہے کہ اگر یہ میں قرآن کی کوٹیشن کے ساتھ آپ کو نہ بتاؤں تو آپ پھر کہیں گے کہ یہ باجی پھر اگریسو ہو کر اور بات کر رہی ہیں وہی حدیثوں پر۔ اب یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ کی کتاب آپ کو بتا رہی ہے، اور کس انداز سے بتا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تلک آیات اللہ، یہاں سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ یہ میری لکھی بھی نہیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں
کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان آیتوں کو، علیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالحقی، بالکل حق کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ ہم تلاوت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ آپ دیکھیں گے کس طرح ادائیگی ہو رہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ یؤمنون. یعنی یہ جو آپ سنتے ہوں گے کہ میں اکثر یہ بات کہتی رہتی ہوں کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ یؤمنون، یہ آج ہمارے سبق میں آ چکی کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی. دوبارہ پڑھی آیت نمبر 6 سے، اور یہ آپ لوگ سب نے دیکھنا ہے، کانسنٹریٹ کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے. پلیز سب کو ادھر کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے یہ کتنا ہمیں جواب دہی کا میٹر ہے. یہ سب ہم کو اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس کے بیس پر آپ کی زندگی میں بھی کامیابی اور ناکامیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ انہو لا یفلح المفترین. قرآن کی آیت ہے انہو لا یفلح المفترین، کہ جو مفتر لوگ ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ رسول پر اور دوسرے معاملات میں، بزنس سے لے کر دنیاوی معاملات میں بھی، ہر چیز میں ہم اس کو لا سکتے ہیں کہ انسان جب جھوٹ پر کھڑا ہوگا تو وہ کامیاب نہیں پائے گا. ٹائم بینگ تو کامیابی ہوگی لیکن پرماننٹ کامیابی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لو کہ مسلمان ذلیل پر ذلیل ہو رہا ہے. کیونکہ جتنا مسلمان جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں آپ کو 5 آیتوں میں اپنی یقین دہانی کروائی. اور سٹارٹنگ اللہ نے اپنی کتاب سے کی کہ اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ عزیز حکیم ذات کی طرف سے ہے، تو اس میں کوئی کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے. آیت 2 سے آپ آیت 6 کو میچ کریں. آیت نمبر 2 ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جو عزیز حکیم ذات ہے یہ اس کی طرف سے ہے. تو اے لوگوں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ یؤمنون، تو کون سی بات کی اللہ تعالیٰ نے، اس عزیز حکیم ذات نے کمی چھوڑی. بعد اللہ و آیاتہ، بعد اللہ کو کیا کہیں گے کہ اس کی آیات کے بعد، بعد اللہ کی اس کی آیتوں کے بعد کہ وہ ایمان کو کمپلیٹ کریں. کون سی بات کی کمی باقی رکھی رب تعالیٰ نے کہ انسانوں کے ایمان کو کمپلیشن مل جائے. کتنی بڑی آیت ہے. اس آیت نے مجھے اپنی زندگی میں جھنجھوڑ کے رکھا، کیونکہ ہم سب کے اندر بہت ہی تکبر، ایروگنسی سب کچھ ہے، کیونکہ ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. سچ بات تو یہی ہے کہ واقعی ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی جب کبھی ہم نے بھی یہ سٹیپ اٹھایا، تو ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی. اور جو ہمیں لوگوں سے بھی تکلیف ملی، اگر اللہ راضی ہے تو پھر وہ تکلیف نہیں ہم کہیں گے، وہ رحمت ہی ہوگی. لیکن آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے سورہ جاسیہ پڑھی ہوئی ہے، اور اب آپ آگے تو پڑھیے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. آگے پڑھنے پر تو ایسا لگتا تھا کہ مجھ پر رکت طاری ہو جائے گی کہ ویل لکل افاک اسیم. حدیث ہی کی بات ہو رہی ہے اور افاک اسیم کی بات ہو رہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ کون سی حدیث کی کمی باقی رہ گئی، آخر کس بات کی کمی باقی رہ گئی. کیونکہ حدیث کا معنی بات، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو باتیں گھڑی ہوئی ہیں، جو اللہ کے نبی سے اجازت لیے بغیر بنی ہیں، وہ سب حدیث رسول کہلاتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کس حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی، کس بات کی کمی باقی رہ گئی اللہ کی بات کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد کہ وہ ایمان لاتے تو برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے. لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، یہ افاق، افق، یہ گھڑنے والے لوگ، یہ گناہگار ہیں، یہ برباد ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بابا میں نہیں مانتا؟ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہیے گا، میں ان میں سے نہیں ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیئر وعید دے دی کہ جو جھوٹ پر قائم رہے گا،
جو جھوٹ کہے گا اللہ کی اجازت کے بغیر، ویل لکل افواک نسیم. اور کانٹیکس کیا ہے؟ حدیث. کانٹیکس کیا ہے؟ حدیث. بات ایک آپ کے پاس ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہے. یعنی اب آپ بتائیے کہ اس وقت تو لگ رہا ہے قیامت شکر ہے کہ برپا نہیں ہوئی. میرے اللہ نے مجھے پھر آپ کو اور مجھ کو جاسیہ پڑھنے کا موقع دے دیا. شکر ہے میرے رب نے مجھے اور آپ کو پھر یہ وقت عطا فرما دیا کہ اگر ہم سب پھر سے مل کر توبہ کر لیں کہ اے میرے اللہ بات مجھے اب سمجھ اچھی طرح آ گئی، مجھے پھر آپ نے فیول دے دیا، مجھے پھر آپ نے بوسٹ دے دیا. یعنی اتنا پریشر ہے ان آیتوں میں. پھر آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کون مانتا ہے نہیں مانتا، آپ کے ایریا میں آپ کے خاندان میں کون مانتا ہے نہیں مانتا. آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ جی میں بری الذمہ ہوں، میں ان حدیثیں گھڑنے والے، ان حدیثیں بیان کرنے والوں سے اللہ میں مبرہ ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں. جبکہ ہم اچھی باتوں میں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن اے میرے اللہ یہ کام یہ گناہ میں نہیں کر رہا ہوں. آگے تو پڑھیے آپ کے اور ہوش اڑ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور کیا لعنت ملامت کر رہے ہیں جھوٹی حدیثیں گھڑنے والوں کے لیے اور قرآن کا حصہ انہیں بنانے والوں کے لیے. اور اللہ کی کتاب کو کیسے لوگ سٹروک مارتے ہیں. اللہ کہہ رہے کون سی حدیث کی کمی باقی رہ گئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں بغیر حدیثوں کے. اللہ کہہ رہے ہیں کس بات کی کمی باقی رہ گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے بغیر آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کے گھر آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ کی جواب دہی سے پہلے مجھ کو اور آپ کو عذاب چکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ بڑے کریم ہیں، ستار ہیں، غفار ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہر لمحہ بخشنا چاہتے ہیں. پچھلی بھی آپ نے آیتوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشنا چاہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جی اب بھی تم سدھر جاؤ. لیکن اللہ نے اپنا فیصلہ کیا دے دیا؟ آگے پڑھیے، آگے تو اور خطرناک لکھا ہوا ہے. ادھر اللہ نے اپنا فیصلہ یہ دے دیا کہ ہلاک ہوں گے، تباہ ہوں گے لکل افواک نسیم، افک کرنے والے، جھوٹ گھڑنے والے گناہگار. آگے ان کا خاص بتا رہا ہے یسمعو، ان کا حال یہ ہے کہ یسمعو، وہ سنتے بھی ہیں آیات اللہ کو. یعنی آپ دیکھیں بالکل ایسا لگ رہا ہے ہماری طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں آیت اللہ کو. تتلا علیہ، تلاوت بھی ہوتی ہے اس پر. ثم یصر، پھر بھی اڑتا ہے، یعنی اکڑتا ہے. مستکبرہ، اور اکڑ کا انداز کیا ہے؟ بڑا تکبر والا، کہ اچھا یہ قرآن میں سب کچھ ہے، اچھا آپ لوگ یہ قرآن سے عالم بنیں گے، اچھا آپ لوگ قرآن سے دین سمجھیں گے، اچھا تو سب پاگل ہیں. بھائی کون کیا ہے ہمیں کیا پتا؟ سب کی باتیں ہمیں کیوں کرتے ہو؟ کون کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ کیا لکھا ہے یہ پڑھو. اور آپ یقین جانیں یہ انداز، اتنے اچھے شوہر بھی ہونا تو بھی کہیں کیا سب پاگل ہیں، کیا سب پاگل ہیں، تو آپ کہیں بھائی مجھے سب کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے آگے قرآن ہے، آپ کے آگے قرآن ہے. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کون سی بات کی کمی باقی رہ گئی؟ یہ بات سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں ہاں جی سمجھ آ گئی. پھر ہم نے کہا کہ اسی سے ہی جوائن ہو رہا ہے کہ جب اس قرآن کے بعد کوئی بات گھڑو گے اللہ رسول پر تو پھر وہ اف کہلائے گا اور تم گناہگار کہلاؤ گے. پھر ہم کہیں گے کہ آپ نے دیکھا کہ پورا آپ کو مجھ کو اللہ تعالیٰ ویژولائز کروا رہے ہیں ہمارے ایکشن کو کہ یسمع آیات اللہ. یہ وہ شخص ہے کہ جسے آیت اللہ سنائی جاتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے اس پر، پھر بھی اکڑتا ہے. اور اکڑنے کا انداز کیا ہے کہ مستکبر، یعنی تکبر سے، اس کے اندر کی ایک تکبر ہے، اکڑتا ہے. کأن، گویا یہ کہ، کأن، گویا یہ کہ، لم یسمعھا، سنا ہی نہیں ہے اس نے ان آیتوں کو. ہاں کس پہ جائے گا؟ آیت پر. اپنی بولے گا، اپنی حدیثیں سنائے گا، اپنی روایت سنائے گا، اپنے شان نزول سنائے گا. آپ اس کی بات مان لیں، آپ کو دعائیں دے گا، کہے گا ای اللہ کی قسم تم نے دل خوش کر دیا اس حدیث کو مان کر. تم تو
قرآن 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 کرتی ہو، تو آیت اللہ کے بعد جب آپ حدیثوں کو مان لیں تو وہ بس اس کا بس نہیں چلے گا کہ آپ کی بلائیں لے. اے ہے شکر تم نے مان تو لیا. اور اللہ کتنے ناراض ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جسے آیت اللہ سنائی جائے اور وہ اکڑتا ہو، اور اس کے اکڑنے کا انداز یہ ہو کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں آیتوں کو، تم اپنی بولتے رہو. تو ٹھیک ہے، جب تم اپنے بولتے رہو تو تم بھی اپنا بولتے رہو. ہم بھی اپنے رب کے کلام کو مضبوطی سے پکڑیں گے. اللہ نے ان کے لیے کیا سزا تجویز کی؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ بات تو اہل کتاب سے ہو رہی تھی، یہ بات تو مشرکین مکہ سے ہو رہی تھی، یہ بات تو نبی کے ماننے والوں سے نہیں ہو رہی تھی جس وقت یہ نازل ہوا. جس وقت یہ سورہ جاسیہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ کلام تو، یہ اترانا، یہ اکڑنا، یہ تکبر کرنا، آیتوں کو نہیں سننا اور قرآن کو کمپلیٹ نہیں ماننا، یہ تو اہل کتاب کو کہا جا رہا تھا، یہ تو مشرکین مکہ کو کہا جا رہا تھا کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو. آج ہم ایسے گھر گئے ہیں کہ آج ہمارا مسلمان ہم پر لعنت ملامت کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والوں پر لعنت ملامت کر رہا ہے اور ہمیں فتنے سے تعبیر کرتا ہے کہ فتنہ، یہ لوگوں نے فتنہ مچایا ہوا ہے. تو کیا آپ بیک آؤٹ ہو جائیں گے یہ آیتیں سننے کے بعد؟ اگر آپ ہو سکتے ہیں تو ہو جائیے، لیکن الحمدللہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، اگر آپ کو میں یا کوئی بھی غلط لگ رہا ہے، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر دیتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا، دیکھ لیجئے، غور کیجئے کہ اللہ کے یہاں آپ کو ان آیتوں کا جواب دینا پڑے گا کہ قرآن کمپلیٹ ہے. آیتیں سن کر تکبر سے اترایا مت کرو اور ایسے مت ایکٹ کرو کہ تم نے سنا ہی نہیں ہے. عذاب علیم کی خوشخبری دی جا رہی ہے، پھر رویا نہیں کرو کہ اتنا درد کیوں ہوتا ہے، اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہے. آگے بھی اللہ نے اس کو اور بھی کنٹینیو کیا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا. یہ وہ شخص ہے جو اس کے تکبر کا بتایا، اب آگے اور اللہ بتا رہے کہ یہ وہ شخص ہے. اور ایکچولی تو ہمیں ایمانداری سے اپنی شخصیت دیکھنی ہے اور یقین جانے کہ پہلے میں یہی شخصیت تھی. ابھی بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لیکن یہی شخصیت ہماری تھی کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہتا تھا کہ یہ جو اتنی نون، اتنی مانی جانے والی حدیث یہ بھی غلط ہے، تو ہم کہتے تھے بس اس کا کام یہی ہے کہ جو بھی حدیث سنتا ہے کہتا ہے یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، آیت لالا کے دے دیتا ہے. اب آیتوں کا تو مطلب اللہ کو پتا نا، کیونکہ ہمارے بھی دماغ میں یہی تھا کہ آیت انسان تھوڑی سمجھ سکتا. آیت سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تو کوئی ایکسٹرا دماغ ہونا چاہیے اور اس کے لیے تو کتنے علوم ہونا چاہیے. اور پھر جب ہمیں عقل آئی، ہم نے اللہ سے معافی مانگی اور ہمیں ہر بات سمجھ آنے لگ گئی، تو ہم نے واقعی اپنے آپ کو دیکھا کہ بالکل ہماری پرسنالٹی اللہ تعالی ہمیں دکھا رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا. یہ بھی ہم پر یہ وقت گزرا ہے کہ ہم نے جب گریجولی آیتوں سے سمجھنا سیکھا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا. جب علم دیتے گئے ہم، اللہ کہہ رہے ہیں جب علم دیا ہماری آیتوں میں سے، جب علم پایا اس نے، جب علم میں آیا اس کے ہماری آیتوں میں سے کچھ، یہ بھی ہمارے لیے ہی جا رہا ہے کہ ہمیں بھی جب سمجھ آنے لگا تو آگے پوائنٹ کیا آ گیا، پھر بھی اس نے اس کا مذاق بنایا. یہ اب جا کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہم اب بھی مذاق کر رہے ہیں یا ہم بیک آؤٹ ہو چکے ہیں. اور لعنت ملامت جو ہوئی تو ہوتی رہے، اور بڑے اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا تو اللہ ہے نا. اللہ سے بڑا تو خود ان بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں. اب کیا کریں، تم بھی بڑے ہو لیکن تم نے یہ سکھایا کہ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں، تو اب کیا کریں. اب سرینڈر تو اس اللہ کے آگے ہی ہونا پڑے گا نا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. 100 بار سوچ لو، 100 بار سوچ لو، 1000 بار سوچ لو، وہی کنکلوژن آئے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا. بات تو اللہ کی ماننی پڑے گی اور جھوٹ سے توبہ کرو. اور آگے قرآن سے قرآن کو سمجھانے کے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوں،
اور وہ ضرور اللہ آپ کو دیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دیں گے۔ اگر آپ نے وقت نکالا ہے، آپ نے وقت لگایا ہے، تو ضرور آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہماری شکل تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو علم جیسے جیسے آتا گیا، ہماری آیتوں میں سے کچھ کچھ آتا رہا، تو اتخذہا ہزوا، اس نے پھر بھی اس کا مذاق ہی بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، پہلے کہا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو جاننے کے بعد بھی وہی اپنی مذاق میں ہے تو ان کے لیے عذاب ہے ذلیل ہونے والا۔ دیکھیں ہم جیسے لوگ تھے نا، جب ہمیں ایک آئیڈیا ہو گئی، عقل ہو گئی کہ ہم مردے کو سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں، ہم مردے پر سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مردے کو پہنچے۔ ہمیں پتا تھا یہ تو ہم نے اپنی دعا مانگی اور راہ راست کی دعا مانگی اور کسی کو ثواب دے نہیں سکتے ہیں، یہ میرا عمل تھا، لیکن اگر عمل نہیں ہوگا، میں عمل نہیں کروں گی تو یہ میرے لیے بھی دعا میرے حق میں نہیں جائے گی۔ یعنی یہ علم آتا گیا آتا گیا آتا گیا کہ اب ایسے بھی نہیں چلے گا، اب صرف دعاؤں سے بھی نہیں چلے گا، اب مکاری بھی نہیں چلے گی اور کسی کو ہم ثواب بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ڈرتے رہے، اور جہاں مردے کے لیے فاتحہ خوانی ہوئی تو ہم نے جی آس پاس بیٹھ کر سمن بکمن پارے پڑھ لیے، میں نے 16 پڑھ لیا، وہ 17، وہ 18، وہ 19، اور مجھ جیسی نے تو ایسا مذاق کیا ہے کہ ایک دوست نے ایک پیج پڑھا تو دوسری میں نے اس طرف سے دوسرا پیج پڑھا، پھر ہم نے پیج پلٹایا، پھر اس نے اس طرف سے پڑھا، میں نے اس طرف سے پڑھا، پھر پوری محفل کے جب قرآن ختم ہو گیا ایک، تو میں نے اٹھ کر 14 سجدے دے دیے سب کے لیے۔ یعنی یہ مذاقیں ہم کرتے ہیں، یہ آیتوں کا ہم مذاق کرتے ہیں اور پھر ثواب پہنچاتے ہیں، پھر اور بھی بہت کچھ خطرناک چیزیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھائے تو اتنا برا لگتا تھا، ہمیں اتنا برا لگتا تھا کہ واقعی تکبر سے اڑتے تھے کہ وہ جو بول رہی ہے وہ بکواس کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذاق کرنے والوں میں سے نہ کیجیے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب اس کو علم بھی آتا گیا تب بھی اس نے مذاق کو برقرار رکھا، ایسے لوگ ذلیل ہوں گے، ذلیل۔ من ورائہم جہنم، جب من ورائہم جہنم آ جائے نا تو اس کا مطلب دنیا میں یہ ذلیل ہوں گے۔ پہلے تو یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے، اس کے پیچھے پھر انہیں جہنم چکھنا ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ، اور نہیں کام آئے گا ان سے مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو انہوں نے کمایا ہوگا کچھ بھی۔ اس پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی آیتوں کا مذاق کرتا ہے، پوری زندگی قرآن سننے سے ڈرتا ہے، اور جب کوئی قرآن سنا رہا ہو تو ایسے ایکٹ کرتا ہے کہ مجھے تو تمہاری بات سمجھ بھی نہیں آئی، مجھے تو تمہاری کوئی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ہیں۔ لوگ ایسے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ پتہ ہے بہت معافی چاہتی ہوں، مجھے تمہاری باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں بخدا قرآن لے کر بیٹھا، کئی بار میں نے زندگی میں بیٹھا، مجھے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک، اب کیا کر سکتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا تو اگر آپ کو ضروری لگتا ہے تو اٹھیں، نکلیں، سمجھیں، نہیں ضروری لگتا تو اوکے، بغیر سمجھے ثواب کماؤ، تو کیا کر سکتے ہیں۔ سب کو اللہ نے ایک وقت پر جا کر عقل دے دی ہے، اب اگر نہیں ہے محبت تو نہیں سمجھو گے، محبت ہے تو سمجھو گے، اور اگر پھر بھی آپ دعوے دار ہو محبت کے تو اوکے، دیکھتے ہیں اللہ آپ کی محبت کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، ہمارا تو لینا دینا ہی نہیں نا آپ کے اعمال نامے سے۔ ہم تو یہ کتاب اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ہم تو یہ کتاب ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو خود زوم پر آتے ہیں، جو خود ہماری کلاسز میں آتے ہیں، جو خود سننا چاہتے ہیں، جو خود سمجھنا چاہتے ہیں۔ بس اللہ ہمیں ایسا بدقسمت نہ کرے کہ سننے کے بھی بعد ہم یہی حال پر پہنچیں کہ جی ایسے تکبر سے مڑتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، یا پھر بھی آیتوں کا مذاق برقرار رہتا ہے اور ثواب کمانے کے لیے یہ کتاب کو پڑھتا ہے، یہ ذلیل ہوگا دنیا میں، جہنم کا بھی پھر مزہ اس کو ملے گا اور نہیں کام آئے گا جو انہوں نے نیکیاں کی تھی۔ تو یہاں پر ہمارا پھر ایک اور پوائنٹ آ گیا کہ وہ جو سورہ محمد کا ٹاپک ہے،
اضل اعمالہم فاحبط اعمالہم، اس کا معنی کیا ہے؟ اضل اعمالہم فاحبط اعمالہم، یعنی اللہ نیکیوں کو کسی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسے ہماری لائف میں ہم عمل کر جاتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ میری نیکیاں ایک طرف ہیں، میری برائیاں ایک طرف ہیں، لیکن کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو آپ کے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہیں، یا کچھ ایسی جو آپ نے شاید پچھلی کلاسز میں دیکھا کہ وَهُوَ مُؤْمِن کی شرط آئی۔ وَهُوَ مُؤْمِن کا بھی معنی یہ ہے کہ تمہاری نیکیوں کو پھر دنیا میں دے دیا جائے گا اس کا بدلہ، کیونکہ اگر تم مومن نہیں ہو تو تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں ملے گا۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، یہ جو اس وقت آ رہا ہے کہ کچھ ایسے گناہ تم نے کیے کہ اللہ کی کتاب کو مانا بھی، چوما بھی، عزت بھی دی، پیر بھی نہیں کیا، پیٹھ بھی نہیں کیا، لیکن سمجھا بھی نہیں، عمل بھی نہیں کیا، تو خدا نہ خواستہ ہم اس نرگے میں نہ آ جائیں، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری نیکیاں بھی جو کچھ ہیں تھوڑی بہت وہ بھی اللہ برباد کر دے ہمارے مذاق کرنے پر۔ تو وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، نہیں کام آئے گا ان سے جو کمایا انہوں نے ذرہ برابر بھی۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اب دیکھ لیجئے یہ میں نے نہیں بات شروع کی، ہم سے سب بہت ناراض ہوتے ہیں کہ تمہیں اس بات کے ساتھ یہ بات شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا خاصا تم اچھا درس کر رہی تھی، اچھا خاصا تم اچھا ٹاپک بیان کر رہی تھی، تم نے پھر سے ولی کی باتیں کیوں شروع کر دی؟ تمہیں پتہ نہیں لوگ بڑے سینسیٹیو ہیں ولی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کام آئیں گے، اللہ کے نبی قبر میں بھی آئیں گے، اللہ کے نبی حشر میں بھی تمہیں بچائیں گے، تو کم از کم تم یہ ٹاپک تو نہ اٹھاتی۔ میں نے نہیں اٹھایا۔ آج آپ دیکھ لیجئے سورہ جاسیہ نے ہر طرح سے ہر ٹاپک کو کور کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ نے کہا کہ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، ان کے نیک اعمال بھی ان کے کام نہیں آئیں گے قرآن کا مذاق کرنے پر، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اور جن کو انہوں نے اولیاء بنایا ہوا تھا، شرکاء بنایا ہوا نہیں تھا، اولیاء بنایا ہوا تھا، یہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ سوچ لیجئے، ویسے بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سورہ دخان اسی طرح اینڈ کی تھی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اپنے عمل کا ہی بدلہ ملتا ہے۔ ادھر سے ہم اینڈ کرتے ہیں اس رکوع پر کہ جب انسان اللہ کی کتاب کا مذاق اپنے اینگل سے کرتا ہے، یعنی اگر میں لوگوں کو پڑھا رہی ہوں اور میں اس پر عمل نہیں کرتی ہوں تو یہ میں بہت بڑا مذاق کر رہی ہوں، اور اگر جو سمن بکمن ہو کر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں وہ بھی بڑا مذاق کر رہے ہیں، جو لوگ منزلوں پہ منزلیں پڑھ کر اپنی پریشانیاں حل کر رہے ہیں وہ بھی بڑا مذاق کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں وہ بھی بڑا مذاق کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن سے بیچ میں سے کھول کر نام رکھتے ہیں کہ یہ بابرکت ہوگا وہ بھی اپنی خود کی مستی میں یہ کام کر رہے ہیں، اور خود ہی اپنے طور سے اچھے اور برے کی تمیز بھی بنا دی ہے انہوں نے۔ تو بہت سی چیزیں ہم ایسی کر رہے ہیں جو قرآن ہی کو نشانہ بناتے ہیں اور بہت بڑا مذاق کرتے ہیں کہ اسے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ، دیکھیں پہلے آج ہی کے سبق میں سورہ جاسیہ ہم نے شروع کی، آج ہی کے سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ عذاب علیم ہوگا قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا اپنے اپنے اینگل سے، عذاب مہین ہوگا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور ادھر آ گیا عذاب عظیم ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ سوچ لیجئے ڈفرنٹ ٹرمنالوجی، شاید بندہ ڈر جائے، شاید بندہ ڈر جائے۔ میں نے آپ سے کہا نا یہ آیتوں نے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، یہ آیتیں ایسی زبردست تھی جو نہ سمجھنا چاہے تو نہ سمجھے، لیکن جو سمجھ جائے تو اس کی تو کایا ہی پلٹ جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آج دیکھ لیجئے کہ تیسرا عذاب بھی آ گیا، عذاب عظیم ہے۔ ہاذا ہدا، اب آپ نے دیکھا یہ ساری بات بتانے کے بعد
قرآن سے، کتاب سے بات شروع ہوئی اور اسی پر اینڈ ہو رہی ہے. ھذا ھدی، یہ ہے راستہ. اور اس سے ہم کون سی آیت کو پھر سے جوڑا بنائیں گے؟ آیت نمبر 6 کا جوڑا بنائیں گے. ھذا ھدی فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ ھذا ھدی کا ہم پھر سے جوڑا کیا بنائیں گے کانٹیکسٹ سے؟ فبأی حدیث. یہ ہدایت ہے. کس بات کی کمی باقی رہ گئی؟ کس بات کی کمی باقی رہ گئی؟ تو سنو، جو لوگوں نے کفر کیا، اس کو پورا نہیں مانا، اس کو عمل نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں جو پورا داخل نہیں ہوا، تو جن لوگوں نے بھی آیتوں کا کفر کیا، والذین کفروا بآیات ربہم، جن لوگوں نے بھی کفر کیا اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے، اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب من رجز علیم، چوتھا عذاب کی شکل آ گئی، ان کے لیے عذاب ہوگا پلیت درد دینے والے عذابوں میں سے. اب وہ پلیت درد دینے والا عذاب قرآن سے ملتا ہے. پس پلایا جائے گا، خون پلایا جائے گا، گند پلایا جائے گا، پیشانی سے کھینچا جائے گا، اور کھولتے پانی کے درمیان عذاب ہوگا. اللہ ہم سب جہاں کہیں غلطی پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے عذاب کو برحق جانتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں آپ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچا کر ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیے. ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی سیکھنے کے لیے ہمارے دل کو خوشی نصیب فرمائیے کہ ہم عربی سیکھیں، اور انشاءاللہ ہم یہ بات کو سمجھ سکیں کہ میرے رب نے ہمیں کیا کہا. وہ بات ہمارے لیے دل کی بہار بنے گی کہ اب رب نے کہا ہے تو اس طرح سے ڈرایا جا سکتا ہے کہ ڈراؤ مت، ڈراؤ مت، ڈراؤ مت. جب رب تعالیٰ ڈراتے ہیں تو ہم اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اچھا یہ طرح سے ڈرانا جائز ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہی طریقہ اپنایا ہے. اللہ ہمیں ڈرنے والا بنا دے اور ہمیں مومنوں میں سے کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.